اب سزا غریب کے لیے رہ گئی ہے. کس کے لیے بولیے؟ غریب آدمی سڑک پہ جا رہا ہے نا، غریب آدمی موٹر سائیکل ٹوٹا ہوا ہے اور آ رہا ہے بیچارہ. میں کسی محکمے پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں. پولیس والے نے ہاتھ دے لیا تو وہ کانپنے لگا ہے، وہ کانپ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے. کدھر سے آ رہے ہو؟ جناب میں مزدوری کرنے گیا تھا. تو وہ فلاں چیز کدھر ہے، کارڈ کدھر ہے، وہ فلانی چیز. اس کو نظر آ رہا ہے یہ غریب ہے، یہ چور نہیں، یہ ڈاکو نہیں. بلکہ اگر میرا جملہ سخت نہ ہو تو جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کی تو پولیس بندوقیں لے کے حفاظت کرتی پھرتی ہے. ان کے تو ڈاکوؤں کے تو پیچھے لگی ہوئی محافظ بنی ہوئی ہے ان کی. غریبوں پر سارا ظلم ہوتا ہے اور امیر وہ دندناتا پھرتا ہے اور روز قانون توڑتا ہے. وہ قانون کو جیب میں رکھتا ہے، اس کی بغل میں ہوتا ہے قانون. چھوٹے آدمی کو پریشان کیا جاتا ہے لیکن بڑے آدمی کو آزادی ملتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا. فاتح مصر ہوئے، جدوجہد کے ساتھ فتح کیا. مصر فتح ہو گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص کو وہاں کا گورنر بنا دیا. گورنر صاحب کے بیٹے تھے، محمد بن عمر ان کا نام تھا. انہوں نے ایک عام مصری، عام آدمی کے ساتھ گھوڑا دوڑایا کہ جس کا گھوڑا کامیاب ہو جائے گا اس کو انعام ملے گا. گھوڑا دوڑایا، اب وہ عام آدمی کا گھوڑا جیت گیا، گورنر صاحب کے بیٹے کا گھوڑا ہار گیا. اب اس کے لیے شور ہوا، لوگوں نے واہ واہ کی، بلے بلے ہوئی، نعرے لگے، انعام ملا. جب وہاں سے نکلے تو وہ گورنر صاحب کا بیٹا جو بگڑ گیا تھا اس نے درہ لیا، اس عام مصری کے بیٹے کو کونے میں کھڑے کر کے اس کے وجود پہ درے برسائے، مار مار کے لہو لہان کر دیا. بیٹا تڑپتا ہوا باپ کے پاس آیا، غریب کا بیٹا تڑپا. اس نے کپڑا ہٹایا تو لہو نکلنے لگا. کہنے لگا ابا جی مجھ پر ظلم صرف اس لیے ہوا ہے کہ میرے باپ کے مربے کوئی نہیں. مجھ پر زیادتی اس لیے ہوئی ہے کہ میرے باپ کا بینک بیلنس کوئی نہیں. اس لیے زیادتی ہوئی ہے کہ میرا باپ کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں رکھتا. ابا جی دیکھیے نا میری پشت زخموں سے بھر گئی. میری غلطی یہ ہے کہ میں غریب کا بیٹا ہوں. اس نے اس لیے مارا ہے کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے. باپ نے کہا بیٹے چپ کر جا، یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے. یہ زیادتی کا دور نہیں، یہ عدل کا دور ہے. یہ رسول اللہ کے غلاموں کا دور ہے. اس دور میں ظلم نہیں ہوتے. بیٹھ گھوڑے کی پشت پہ. 2-3 دن لگے تو مدینے آئے، اور جب مدینے آ کر کے اس باپ نے اپنے بیٹے کی پشت سے کپڑا اٹھایا تو فاروق اعظم جیسے دلیر رو پڑے. پہلے سجدے میں گئے، کہنے لگے خداوند مجھے معاف کر دے، میرے دور کے اندر یہ کام ہو گیا. اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرما. پھر فرمایا جاؤ عمر بن عاص کو بھی لاؤ، اس کے بیٹے کو بھی لاؤ. دونوں کو لایا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں اس بگڑے ہوئے بیٹے کو کہا تو نے اس لیے مارا ہے کہ اس کا باپ غریب تھا، تیرا باپ گورنر ہے نا، وہ کھڑا ہے سامنے، وہ فوجوں والا گورنر وہ کھڑا ہے. اس غریب مصری کے بیٹے سے کہا درے اٹھا، اور جتنے اس نے تیرے وجود پہ مارے تھے اتنے ہی تو بھی اس کے وجود پہ مار. اور یہ تو تیرا تو باپ موجود نہیں تھا، اس کا سامنے کھڑا ہے. درے برسائے، چیخیں نکلی، اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر لوگوں نے یہ منظر دیکھا. پھر حضرت عمر فاروق نے پلٹ کر دیکھا عمر بن عاص کی جانب. فرمایا عمر گورنری کا لباس اتار لے، جا ٹاٹ کا لباس پہن کر اونٹوں کا ریوڑ چڑھایا کر. لوگ کہنے لگے حضور عمر بن عاص کی غلطی کیا ہے، ان کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ آپ فرمانے لگے عمر بن عاص کے بیٹے کے دل میں خیال کیسے آیا کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے؟ اس کے دل میں خیال کیسے آیا؟ اس کے گھر میں بات ہوئی ہوگی نا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے. اس کے دل میں بات ہوئی ہوگی نا کہ تو چودھری کا بیٹا ہے. باقی کمی ہوتے ہیں، اس کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو امیر ہے؟ باقی نیچ ہوتے ہیں، یہ پیغام دیا کس نے؟ فرمایا چونکہ اس کے باپ نے گھر کے اندر کوئی بات کی ہوگی، اب یہ گورنری کے قابل نہیں رہے، اب یہ اونٹ چڑھایا کریں گے. فرمایا یہ اللہ کے رسول کا دین ہے، اور جب تک سورج چمکتا رہے گا رسول اللہ کا دین غالب رہے گا، نبی پاک کا دین غالب رہے گا.
یہ کیسے ہو گیا کہ میرے زمانے میں ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے؟ علامہ اقبال نے اپنی خوبصورت انداز میں لکھا ہے، کہتے ہیں سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اقبال نے لکھا ہے، اقبال کہتے ہیں اس نے ایک مستری کو بلایا مسجد بنانے کے لیے، کہا اس طرح کی بنانا میرا دل خوش ہو جائے۔ معمار نے، مستری نے مسجد بنائی، بادشاہ سلامت کو پسند نہ آئی تو بادشاہ سلامت نے اس مستری کا ہاتھ غصے سے کاٹ ڈالا، پوچھ کوئی نہیں نہ سکتا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے گیا اور قاضی کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں؟ تو قاضی کہتے ہیں میری کرسی بھی کانپنے لگی اور جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کانپنے لگا۔ میں نے کہا سوالی تو بات کا، کہانی پہلے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تو قاضی کہتا ہے میری آنکھیں برس پڑی۔ میں نے کہا میں اس کے کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا وارث ہے، قیامت میں بھی وہی میرا والی بنے گا۔ جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا، معاذ اللہ، تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے کرسی پہ، اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میں مصطفیٰ کا، پھر دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اب تو بتا کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراً بادشاہ کو بلایا جائے۔ ہندوستان کا فرما روا پیغام گیا تو کانپتا ہوا آیا، قاضی نے سامنے کھڑا کیا، ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی معمار مستری کام کرنے والا۔ تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تو بتا، اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں؟ اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں؟ اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا؟ یہ تو نے کیا حرکت کی؟ بادشاہ کی گردن جھک گئی۔ قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو، اس کا بازو کاٹ دو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جہاں کانپ رہا تھا سارا کچھ، وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ قاضی کہنے لگا اس کا بازو کاٹو اور اس کو بتاؤ امیر غریب کا فرق اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر سارے برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ بنداؤ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لے جاؤ کاٹو اس کا بازو۔ اقبال کہتے ہیں جب باہر لے جایا گیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے گردن جھکائی۔ وہ مستری کہنے لگا تو نے گردن کیوں جھکا دی ہے، اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ سلطان مراد آنکھ کھول کے کہنے لگا بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، بادشاہی کے تکبر میں آیا تھا، وہ جو تیرا ہاتھ کاٹا ہے وہ تکبر سے کٹ گیا ہے، اور یہ جو گردن میں نے جھکا دی ہے یہ میں نے اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جھکا دی ہے، حضور کے قانون کے نیچے جھکا دی ہے۔ یہاں سزا لوں گا وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس مستری نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے معاف کیا، مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب تک مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑے گا، کوئی دین کو پامال نہیں کرے گا، کسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی۔